के اساتذہ میں سے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، اور ہر کتاب حضرت نے ان سے شروع فرمائی تھی، اور یہ سمجھتے تھے کہ میری دنیا کی سب سے قیمتی دولت یہی تھی، دنیا کی سب سے قیمتی دولت، کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی اتنی پیاری شخصیت کے ساتھ ایک نسبت جوڑ دی ہے۔ تو یہ دنیا کے کہتے تھے میں واحد بندہ ہوں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت دی ہوئی ہے۔ یہاں تک یہ آپ دیکھیں ان لوگوں کی نظر اور سوچ کہاں تک جاتی ہے، یہاں تک فرماتے تھے ایک تو کچھ چیزیں کچھ خصوصیات اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی عطا کی ہیں جس میں کوئی دوسرا میرے ساتھ شریک نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ ہر کتاب میں نے حضرت تھانوی علیہ رحمت سے بسم اللہ کی ہے، اس میں دنیا کا کوئی بندہ میرے ساتھ شریک نہیں اتنی بڑی دولت کے اندر۔ اور دوسرا یہ کہ حضرت تھانوی کے 2 تھپڑ بھی مجھے لگے تھے، اس میں بھی کوئی اور شریک نہیں ہے میرے ساتھ۔ اور وہ تھپڑ لگے، میں نے پھر پوچھ لیا، میں نے کہا ابا جی وہ کیسے لگے اور کس وجہ سے لگے؟ تو فرمانے لگے وہ اس وقت تو میں چھوٹا تھا، 8-9 سال عمر ہوگی، 9-10 سال کا ہوں گا، اس وقت سے ہمارے پردادا جی ان کو حضرت کی مجلسوں میں لے کر جایا کرتے تھے۔ کہنے لگے ایک دفعہ ابا جی حضرت سے کہنے لگے حضرت یہ ایک بات تو بتلائیں، وہ یہ کہ جنت میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اگر لے جاتے ہیں تو وہاں بھی یہ مجلس ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جیسے بھی یہاں مجلس ہوتی ہے، حضرت کا بیان ہوتا ہے اور ہم سارے اکٹھے ہوتے ہیں، نشست لگتی ہے، کیا یہ جنت میں بھی یہ مجلس ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اور جس جنت میں یہ مجلس نہ ہو، یہ حضرت کی مجلس نہ ہو، اس جنت کا مزہ پھر تھوڑا کرکرا ہی رہے گا۔ تو حضرت تھانوی نے سن کر فرمایا دیکھو تم نے پڑھا نہیں قرآن مجید میں کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو چاہو گے ملے گا، اور جنت میں جو مانگو گے ملے گا۔ تو پھر اگر ہم یہ مجلس مانگیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ادھر بھی مسجد قائم کر دیں گے، ہم سب کو اکٹھے فرما دیں گے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اللہ کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی۔ اتنا پیار تھا اپنے شیخ اور اپنے پیر کے ساتھ، اور ایسا ان کے اوپر اعتماد تھا ہمارے پردادا جی کا اپنے شیخ کے اوپر کہ ایک دفعہ دادا جی کہتے ہیں میری تو بھی داڑھی بھی نہیں آئی، بہت چھوٹی عمر تھی جب میں عالم بن گیا، تو حضرت تھانوی علیہ رحمت سے ایک دفعہ دعاؤں کی درخواست کی پردادا جی نے کہ دیکھو یہ اچھلتا کودتا رہتا ہے، پڑھائی کے اوپر پورا فوکس نہیں کرتا، توجہ نہیں کرتا، تو حضرت اس کے لیے ذرا تھوڑی سی دعا فرما دیں۔ تو حضرت کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکلا مولوی عبید اللہ کی فکر چھوڑ دو، یہ بھاگتے دوڑتے ہی عالم بن جائے گا۔ تو بس وہ جملہ نکلنا تھا کہ ہمارے پردادا جی علیہ رحمت نے جب سنا تو حضرت کو تسلی ہوگی۔ اب کیا ہوا کہ بیچ میں کہنے لگے ایک دفعہ میں بیمار ہو گیا، اور اتنا بیمار ہو گیا کہ لگتا تھا کہ اب جو ہے نا جی آخری وقت آ گیا۔ ہماری پردادی صاحبہ اللہ تعالیٰ کروڑ ہار رحمت نازل فرمائے، ان کی بھی قبر مبارک بہت اللہ والی، بہت پیاری تھی، میں نے خود اپنی نظروں سے دیکھا، بہت پیاری بڑی تقوی والی زندگی گزاری تھی۔ یہ تھے یہ میں دیکھتا کہ ابھی ہم پیچھے مڑ کر دیکھیں تو کتنی پیاری پیاری شخصیات ہمارے سامنے قبر کے اندر پہنچ گئی ہیں، ہم نے بھی پہنچ جانا ہے۔ یہ ان لوگوں نے اپنی ساری زندگی جو ہے بڑے تقوی کے ساتھ گزاری ہے، شریعت والی زندگی گزاری ہے۔ ہماری پردادی صاحبہ کا بھی یہی حال۔ پردادا جی کی جب ڈیتھ ہوئی کراچی میں، بیٹے کو لینے گئے تھے حج کے لیے، تو یہاں سے فرمایا کہ مجھے تمہارے ابا جی نے یہ نصیحت اور وصیت کی تھی جہاں میرا انتقال ہو ادھر ہی مجھے دفن کر دینا ہے، اور میرا جنازے کو انتظار نہیں کروانا۔ آپ یہاں سے بائی ایئر بھی پہنچ سکتے تھے۔ دادا جی فرماتے ہیں الحمدللہ ضیاء الحق کا جامع شفیہ میں آنا جانا، وہ اس وقت بڑے اچھے عہدے کے اوپر تھا، اور دوسرے حضرات بھی اس طرح کے وہ بڑے تعلق والے تھے جامع کے ساتھ، ہم تو فوری طور پر بائی ایئر بھی پہنچ سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود پردادی جی نے فرمایا نہیں، شریعت کا مسئلہ بھی یہی ہے، تمہارے پردادا جی تمہارے ابا جی کی کہ فوراً دفنا دو۔ آج بھی ان کی قبر کراچی کے اندر موجود ہے، وہیں دفنا دیا، لاش کو سفر نہیں کروایا سر۔ بڑی مطلب یہ ہے تقوی والی زندگی ان لوگوں نے گزاری ہے۔ بتانا چاہتا تھا کہ حضرت تھانوی کی زبان سے نکلا مولوی عبید اللہ کی فکر چھوڑو،
یہ بھاگتے دوڑتے عالم بنے. کہتے ہیں بیمار ہوا، اتنا بیمار ہوا کہ لگتا یہ تھا کہ اب یہ اٹھے گا نہیں. تو ابا جی کو ہماری پردادی جی جب وہ دیکھتی ہیں کہ دادا جی فرماتے ہیں ابا جی کو، تو ان کو کوئی اتنی پرواہ نہیں تھی. تو وہ ان کو ایک دفعہ بڑا غصہ آیا. نے کہا بچے کی زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، اور آپ کی وہ توجہ نہیں ہے، آپ اپنا وہی ذکر کی طرف لگے ہوئے ہیں، دوسرے مریدین آ رہے ہیں ان کی اصلاح وغیرہ دوسرے کا، بچے کی طرف ہے. انہوں نے فرمایا بچے کو کچھ نہیں ہوتا. انہوں نے کہا یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں بچے کو کچھ نہیں ہوتا؟ انہوں نے کہا میں اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ میرے شیخ کی زبان سے یہ بات نکلی تھی کہ مولوی عبید اللہ بھاگتے دوڑتے عالم بنے گا. ابھی تو چھوٹا بچہ ہے، ابھی تو عالم بنا ہی نہیں ہے، وہ کہہ رہے عالم بنے گا بھاگتے دوڑتے. ابھی تو یہ بھاگے گا دوڑے گا عالم بھی بنے گا. اتنا اعتماد تھا اپنے شیخ کی بات پر. پھر وہی ہوا، چند دن ہوئے اور حضرت جو ہیں وہ ماشاءاللہ وہ پھر بحال ہو گئے اور وہ ساری ترتیب بنی اور الحمدللہ 102 سال اللہ تعالیٰ نے زندگی دی. یہ بات بھی دادا جی نے فرمائی کہ تیرے پردادا وہ یہ فرماتے تھے کہ تہجد کا جب وقت ہوتا تھا نا، نماز کا وقت، تہجد کی نماز کا، میں اٹھتا. عجیب بات تھی کہ تو بھی تہجد کے وقت میں، چھوٹا سا بچہ تھا، اٹھ کے رونا شروع کر دیتا. میں سنبھالتا تھا اور میں ہی دیکھتا تھا. تو اس میں کئی دفعہ بڑی تکلیف بھی ہوتی تھی. وہ تو بہت اللہ والے تھے. یہ اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ میں کیا کروں اس کا، اور بڑا غصہ بھی مجھے آتا تھا کہ یہ رکاوٹ بن رہا ہے میرے اور تہجد کے درمیان میں. کہنے لگے حضرت نے خط لکھا حضرت تھانوی علیہ رحمت کو پردادا جی نے، ایسے تہجد کا وقت ہوتا ہے اور ایسے تہجد کے وقت میں اٹھ جاتا ہے، رکاوٹ بنتا ہے. میری تہجد اس کی وجہ سے اس میں بڑا خلل واقع ہو رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس کا کیا کروں، کیونکہ وہ تو بہت اللہ والے تھے. تو کہنے لگے حضرت تھانوی علیہ رحمت کا جواب آ گیا. حضرت فرمانے لگے دیکھو میری بات سنو، جس وقت یہ اٹھا کرے نا اور رویا کرے تہجد کے وقت میں، تم اس کو دیکھا کرو، تم تہجد نہ پڑھا کرو. تمہیں اس کی خدمت کا، اس کی دیکھ بھال کا جو ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے وہ تہجد سے بڑھ کر ہوگا. کہنے لگے حضرت کا یہ جواب دینا تھا. اس کے بعد میں اٹھ کر دعائیں مانگتا تھا کہ تو اٹھ اور تو رو، لیکن تو اٹھتا ہی نہیں تھا. پھر تو نا یہ بھی تو اللہ نے ہی ذمہ داری لگائی ہے، یہ بھی تو ڈیوٹی ہے، یہ بھی تو عبادت ہے، اور یہ تو حقوق العباد، یہ تو اس سے بڑھ کر عبادت ہے. میں پھر اٹھتا تھا دعائیں مانگتا تھا لیکن تو اٹھتا نہیں تھا. خیر بہت بڑی، اور انہی کے نام کے اوپر ہمارے پردادا جی علیہ رحمت نے جامعہ اشرفیہ کا نام بھی رکھا. یہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمت اللہ علیہ کی طرف نسبت ہے، جامعہ اشرفیہ ان کی طرف نسبت ہے، اپنے شیخ کی طرف. بہت پیار بہت تعلق تھا. تو خیر حضرت کے حوالے سے جو دادا جی علیہ رحمت فرمایا کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب علیہ رحمت نے جب میں گیا پڑھنے کے لیے تو حضرت نے مجھے نصیحت فرمائی کہ 3 چیزوں کی ضمانت طالب علم مجھے دے دے، اس کے عالم ہونے کی ضمانت میں دیتا ہوں، کوئی کمزوری نہیں رہے گی، اور 3 چیزوں کی ضمانت دے دو. وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1، سبق جو آپ نے پڑھنا ہے نا، اس سے پہلے اس کو حل کر کے آنا ہے کہ آج ہم نے پڑھنا کیا ہے، جس کو بولتے ہیں مطالعہ کر کے آؤ. آج استاد صاحب نے پڑھانا کیا ہے اور اس میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اس کو حل کرنے کی کوشش کرو. ایک کام تو یہ کرو. دوسرا، جب سبق پڑھو تو خوب غور سے سبق پڑھو پوری توجہ کے ساتھ. اور تیسرا، جب پڑھ لو تو اس کا چند مل کر آپس میں تکرار کر لو، رٹے لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر فرمانے کہ یہ 3 چیزوں کی گارنٹی طالب علم مجھے دے دے، اس کے عالم ہونے کی گارنٹی میں اسے دیتا ہوں. سبق سے پہلے مطالعہ، سبق خوب غور سے، اس کے بعد تکرار کر لیا جائے. تو یہ کام آپ لوگوں نے ضرور کرنا ہے، پھر انشاءاللہ اس کے بعد کمزوری نہیں رہے گی. آج پھر میں ایسا کرتا ہوں، آپ کو تھوڑا سا اور پڑھا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد پچھلے کے ساتھ آپ نے ملا لینا ہے، اس کی ریویژن کرنی ہے. کل کوشش کروں گا آپ سے سن بھی لوں. آپ کے پاس اس کی وہ ریکارڈنگ تو موجود ہے نا؟
میں یہ جو پڑھا رہا ہوں یہ سارے اسباق کی ریکارڈنگ آپ کے پاس موجود ہے نا, اس سے فائدہ اٹھانا ہے, جی اس کو آپ نے ریکارڈنگ ہے اس سے بھی سننا ہے آپ نے بار بار, پھر اس کے بعد جو طریقہ میں نے بتلایا نا جی ویسے کر لیں. آپ کی عبارت کی مضبوطی بھی بہت ضروری ہے جی. میں بہت اللہ تعالیٰ نے اتفاق دیا, اب تو ذرا مصروفیت کچھ زیادہ بڑھ گئی ہے, میرا زیادہ جانا آنا جانا نہیں ہوتا مدارس میں, تو اس وقت کچھ عرصہ پہلے تک یہ ہوتا تھا کہ بڑے مدارس میں امتحان لینے کا بھی مجھے اتفاق ہوتا تھا, بنات کے مدارس میں بھی جانے کا اتفاق ہوتا تھا. جو چیز سب سے زیادہ کمزوری مجھے محسوس ہوتی تھی نا وہ یہ تھی کہ ان کی عبارت بڑی کمزور ہوتی تھی. اگر آپ کی عبارت ٹھیک نہیں ہے نا, آپ کو نہیں پتا آپ نے زبر زیر پیش پڑھنی ہے, کون فاعل بن رہا ہے, کون مبتدا بن رہا ہے, کون حال بن رہا ہے, کون تمیز بن رہا ہے, اس کے مطابق آپ ترجمہ کیسے کریں گے؟ ممکن ہی نہیں ہے آپ کا ترجمہ ٹھیک ہونا. تو پھر اس وجہ سے کافی حد تک پھر کمزوری بنات میں رہ جاتی ہے. آپ اپنی اس عبارت کو بھی حل کرنے کی کوشش کیا کریں نا, اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ پریکٹس سے مضبوطی آ جائے گی. پہلے دن تو وہ کسی کے اندر بھی پختگی نہیں ہوتی, اسی طرح محنت کرنے سے ہی آہستہ آہستہ پختگی آتی ہے جی. اچھا جی, اب پڑھے ذرا تھوڑا سا عبارت مجھے پڑھ کر بتائیں نا, تاکہ مجھے پتا چلے اور میں ذرا آپ سے کراس کوسچننگ کروں گا کہ یہ کیوں پڑھا. جی پڑھیں, عبارت پڑھیں تھوڑی سی. یہ پیج نمبر 10 سے پڑھنا ہے, فصل فی الخاصی ولانی, یا نچلے نہیں, آج کا لائنس. سبق جہاں سے ہم نے پڑھنا ہے وہ پڑھنا ہے. والعام کل لفظ, یہاں سے فَيُخَرَّجُ عَلَى هَذَا تک ہم نے پڑھ لیا تھا نا, یہاں سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے بسم اللہ جمعرات الرحمن کو جہاں الرحیم. تک پڑھا تھا نا, یہ فَيُخَرَّجُ جی وَهُوَ الَّذِي سے فَيُخَرَّجُ عَلَى هَذَا ملا, جی 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 سب کو اسی مل کے گیا. اسی کے فَيُخَرَّجُ جی عَلَى هَذَا, جی جی پڑھیں. فیخرج علی هذا حکم الرجعۃ فی الحیضۃ الثالثۃ وزوالہ بس ماشاءاللہ. وتصحیح. ادھر ایک منٹ رک جائیں. یخرج مجہول کا صیغہ ہے, مضارع مجہول ہے, اور خرج کا معنی نکلنا, اور خرج کا مطلب ہوتا ہے نکالنا. اس کا خاصہ ہوتا ہے کہ یہ باب تفعیل میں جا کر لازمی متعدی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. فیخرج علی ھذا, آپ نے پڑھا حکم, حکموں پہ پیش کیوں پڑھی آپ نے؟ فیخرج علی ھذا حکم, پہلے یخرج فعل ہے نا اور مجہول ہے, تو حکموں پہ پیش کیوں پڑھی ہے؟ فعل کے بعد کیا چیز آتی ہے فعل مجہول کے بعد؟ نائب الفاعل ہے. نائب فاعل بن گیا اس کا. ٹھیک ہے نا. اور الرجعتی کے نیچے آپ نے زیر پڑھی ہے, کیوں پڑھی ہے زیر, یہ بتائیں مجھے. حکم الرجعۃ, یہ میں نے اس کو مضاف الیہ بنایا ہے. جی مضاف الیہ ہے. آپ کو کیسے پتہ چل گیا مضاف الیہ ہے؟ اس کے لیے ایک میں اصول آپ کو دے دیتا ہوں, یہ آپ نے ذرا تھوڑا سا اس کے اوپر توجہ کر لینی ہے. جہاں بھی دو اسم آ رہے ہونا اور دوسرے اسم پہ الف لام داخل ہو اور پہلے پہ داخل نہ ہو, وہ عام طور پر مضاف الیہ ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اب دیکھیں نا, حکم یہ بھی اسم ہے, اس پر الف لام نہیں ہے. الرجعتی اس پہ الف لام داخل ہے. موصوف صفت ہو نہیں سکتے کیونکہ اس میں تو دونوں پہ الف لام ہونا چاہیے تھا. تو اب جب مضاف الیہ ہیں تو ترجمہ کیا کریں گے؟ یخرج کا معنی نکالا جائے گا, اعلی ھذا, ھذا معنی اعلی معنی پر, ھذا معنی نکالا جائے گا اسی پر. رجوع کا رجوع کا حکم حکم, مضاف الیہ ہے نا, وہاں سے جی مضاف الیہ سے شروع کریں گے, بیچ میں کا کی آ جائے, اسی پر نکالا جائے گا رجوع کا حکم. فی الحیضۃ الحیضۃ الثالثۃ, الثالثۃ, الحیضۃ کے جی نیچے زیر کیوں پڑی ہے؟ اور فی آیا پیچھے.
فی ہے. حرف اور جر. الثالثتی کے نیچے زیر کیوں پڑی ہے؟ یہ اسی جب کی صفت آ یہ جب ہاں جب دو عدد. اسم آ جائیں دوسرے پہ الف لام داخل پہلے پہ نہیں تو مضاف مضاف، اور اگر دونوں پہ ہی الف لام داخل ہو تو موصوف صفت بن جائیں گے. یہ بھی اصول یاد رکھنا. اب الحیضۃ الثالثہ میں دونوں پہ الف لام داخل ہے، کیا بن جائیں گے؟ جی موصوف صفت بن جائیں گے. اور صفت کا وہی اعراب ہوتا ہے جو موصوف کا. تو موصوف تو مجرور تھا کیونکہ اس پر فی داخل تھا، جی ٹھیک ہے نا. اور الثالثہ صفت ہونے کی وجہ سے یہ اس کی صفت ہونے کی وجہ سے مجرور ہو جائے گا. اسی پر نکالا جائے گا رجوع کا حکم فی الحیضۃ الثالثۃ، ٹھیک ہے نا. موصوف صفت میں نا آسانی کے لیے اگر میں بتا دوں ایسے کا ترجمہ آتا ہے، اسی پر نکالا جائے گا رجوع کا حکم حیض میں. کون سا حیض؟ ایسا حیض جو کہ تیسرا ہے، یعنی تیسرے حیض میں رجوع کا حکم اسی پر نکالا جائے گا. آگے آپ نے پڑھا وہ زوالوہ، یہ واو عاطفہ ہے. زوال کا عطف کس کے اوپر ہو رہا ہے؟ یہ جار مجرور کے اوپر ہو رہا ہے، یہ جو فی الحیضۃ الثالثہ اس کا عطف ہو رہا یا ہے حکم حکموں پہ. پہ، حکم الرجع پہ. حکم پہ، ہاں اب حکم یہ الرجع. معطوف ہو گیا اور معطوف علیہ حکم کے اوپر عطف ہو رہا ہے نا، ٹھیک ہے. ہاں جی حکم پہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. زوالو پہ پیش ہے نا، حکم پہ بھی پیش تھا. ٹھیک ہے. حکم پیش ہے. تو اب دیکھیں نا، اب معطوف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو اٹھا کر آپ اس کی جگہ کے اوپر رکھ دو. عطف کا لغوی معنی تھا موڑنا. جب ہم نے کہا اس کا زوال کا عطف حکم کے اوپر ہو رہا ہے تو اس کو موڑ کر اس کی جگہ پر رکھ دو. تو اس سے پچھلی عبارت اس کے ساتھ ٹکرائے گی. اب یہ ہو جائے گا فَيُخَرَّجُ عَلَى هَذَا زَوَالُهُ، زوال رجوع کا حکم بھی اسی پر نکالا جائے گا. یہ ترجمہ ہو گیا. اب دیکھو یہ چیزیں اگر آپ کو نہیں پتا آپ کے لیے ترجمہ کرنا مشکل ہوگا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ رٹا لگائیں گی 4 دن بعد بھول جائے گا. ٹھیک ہو گیا نا جی. آگے وہ تصحیح پڑھے. وتصحیح نکاح الغیر وابطالہ. تصحیح نکاح الغیری آپ نے پڑھا. جب 3 اسم آ جائے نا، یہاں 3 آ گئے، ایک تصحیح نکاح اور آخری پر تیسرے پر الف لام داخل ہو، پھر آپ نے یاد رکھنا یہ تینوں ہی مضاف مضاف لے ہوں گے. 3 آپ اسم آ پڑھیں جائیں، ذرا وہ نکاح تصحیح. الغیر اب تیسرے پر الف لام وتص داخل ہو گیا. جی وتصحیح نکاح الغیر، جی یہ کہہ رہے ہیں آپ. ٹھیک. بالکل ایسا ہی ہے. اب دیکھیں نا، اب مضاف مضاف لے بن گیا نا کیونکہ تیسرے پر الف لام داخل ہے. اب ترجمہ کیا کریں؟ اب اس کا تصحیح کا عطف بھی حکموں پر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کو اٹھا کے حکم کی جگہ پر رکھ لیں تو معنی ہو جائے گا پچھلی عبارت ٹکرائے گی اس کے ساتھ. فَيُخَرَّجُ عَلَى هَذَا تَصْحِيحُ نِكَاحِ الْغَيْرِ، تو اسی پر نکالا جائے گا حکم کس چیز کا؟ غیر کے ساتھ نکاح کا صحیح ہونا بھی اسی اصول پر نکالا جائے گا. وہ جی ابطالوہ، اور اس کا غیر کے ساتھ نکاح کا غیر صحیح ہونا، باطل ہونا، وہ بھی اسی طرح نکالا جائے گا. ابطال کا عطف صحیح پر ہو جائے گا. آگے پھر وہ حکم الحبس، دوسرے پہ الف لام داخل پہلے پہ نہیں، مضاف مضاف لے. حبس کا حکم والاطلاقی، الحبسی اور اطلاق کا حکم حبس پر حکم ہے. والمسکنی والانفاقی والخلعی والطلاقی، ان سب کا حکم یہ عطف جو ہے نا حبسی پر ہو رہا ہے. آگے کیا پڑھوں گا ٹھیک. میں والطلاقی کے بعد؟ وتزوج الزوج. ہاں اب جب یہ واو آ رہا ہے معطوف ہے نا، اس سب کا عطف ہو رہا ہے حبس کے اوپر. اور الحبس اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ یہ مجھے بتائیں. جی جو الحبس ہے، ہاں جی الحبس الف لام ہے تو اسم ہے. اسم ہے نا. تو جی جب معطوف اور معطوف علیہ کا ایک کو ایک جیسا ہونا چاہیے. اگر وہ اسم ہے تو پھر معطوف بھی اسم ہونا چاہیے. آپ نے اس کو پڑھ لیا تزوجا، یہ تو آپ نے بتا دیا فعل ماضی، اور اس صحیح. تو کا یہ عطف اس ہو کا رہا ہے عطف تو وہ حکم اسم. پہ الحبس پہ ہے تو پھر نہیں نہیں، حبس پہ ہی عطف ہے.
لیکن اس کا اب اس کو اسم بنائے نا، اور اسم کیسے بنے گا؟ تزوجہ پڑھیں گے تو فعل ماضی بن زوجی جائے گا. وتا نہیں، زوجی. اس کو مصدر بنا دیں، مصدر اسم ہوتا ہے نا. اور اچھا باب تزوجہ تو باب تفاعل کا مصدر کیا بنے گا؟ تصرف یا تصرف، تصرف ہے نا. تو تزوجہ یا تزوجو، تزوجا تزوج، تزوج، یہ باب تفاعل تفاعل. کا مصدر اچھا. بن جائے گا. ہم، وتزوج الزوج، اب دو اسم. شوہر کا نکاح کرنا مصدر ہے اس کی بہن کے ساتھ. یہ اس طریقے سے اب آپ نے پریکٹس کرنی ہے اس کی اچھے طریقے سے، ٹھیک ہے؟ چلیں اب میں آج آپ کو تھوڑا سا پڑھا دیتا ہوں فیخرج سے. اب ذرا تھوڑا سا اب غور کر لیں سبق کی طرف. پیچھے آپ نے پچھلے سبق میں پڑھ لیا کہ ہمارا امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ اصول میں اختلاف ہے. ہمارے نزدیک یہ جو عدت ہے قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، طلاق یافتہ عورتیں 3 قروء تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، وہ آگے نکاح نہ کریں، ان کی عدت 3 قروء ہے. اب قروء سے کیا مراد ہے؟ ہمارے نزدیک حیض مراد ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک طہر مراد ہے. یہ اصول میں اختلاف ہو گیا. وہ کہتے ہیں پاکی مراد، ہم کہتے ہیں نہ پاکی مراد. ہم کیوں کہتے ہیں نہ پاکی، وہ کیوں کہتے ہیں پاکی، وہ گزر چکا پیچھے سبق، ریکارڈنگ بھی آپ کا موجود ہے. سمجھ آئی یا نہیں؟ ہم کیا کہتے ہیں، کیا مراد ہے؟ حیض مراد ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس عدت جو ہے وہ 3 طہر ہوگی، ہم کہتے ہیں 3 حیض ہوگی. اب اصول میں ہمارا اختلاف ہو گیا امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ. تو جب اصول میں اختلاف ہو گیا تو اس اصول میں اختلاف کی وجہ سے فروع میں بھی اختلاف پیدا ہو جائے گا ہمارے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ. فروع سے مراد وہ مسائل جو اس اصول سے نکل رہے ہیں، ان مسائل میں بھی اختلاف ہو جائے گا. وہ اپنے اصول کے مطابق مسائل نکالیں گے، ہم اپنے اصول کے مطابق نکالیں گے، تو ان مسائل میں بھی اختلاف ہو جائے گا. تو اس اصولی اختلاف کی وجہ سے ہمارا امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ فروع میں بھی، ان اصولوں سے جو فروع اور مسائل نکل رہے ہیں ان میں بھی اختلاف ہو جائے گا. مثال کے طور پر ہم اپنے اصول کے مطابق حکم نکالیں گے، مسائل نکالیں گے، وہ اپنے اصول کے مطابق حکم نکالیں گے اور مسائل نکالیں گے. اب مثال فیخرج علی ھذا، اسی اصول پر اب مسائل نکلیں گے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ اپنے اصول کے مطابق، ہم اپنے اصول کے مطابق. تو جب اصول میں اختلاف ہے تو جو مسائل نکلیں گے ان فروع میں بھی اختلاف ہو جائے گا. وہ کیسے؟ اب مثال کے طور پر عورت کو تیسرا حیض شروع ہو گیا. اب ہمارے نزدیک عدت تھی حیض، 3 حیض عدت تھی، اور تیسرے حیض میں ہے، تو تیسرا حیض جب شروع ہو گیا تو عدت ہے یا نہیں؟ وہ تو 3 حیض ختم ہوں گے تو عدت ختم ہوگی. تو تیسرے حیض میں ہے تو عدت میں ہے یا نہیں؟ تو ظاہر ہے عدت میں ہے. جب عدت میں ہے تو خاوند نے اگر اس کو طلاق رجعی دی ہوئی تھی تو جب تک تیسرا حیض ختم نہیں ہو جاتا اس کو رجوع کا حق حاصل ہے، وہ رجوع کر سکتا ہے اگر طلاق رجعی دی. کیوں؟ کیونکہ تیسرا حیض ہے نا. جب تیسرے حیض میں ہے تو پھر عدت میں ہے. جب عدت میں ہے تو عدت میں تو خاوند رجوع کر سکتا ہے، وہ رجوع کر سکتا ہے. اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ اپنے اصول کے مطابق فرماتے ہیں عدت تو 3 طہر تھی، تو تیسرا حیض شروع ہوتے ہی عدت ختم ہو گئی. جب عدت ختم ہو گئی ہے تو اب من کل وجہ نکاح ختم ہو گیا، اب رجوع کرنے کا حق حاصل نہیں ہوگا. اب اگر رجوع کرے گا بھی تو رجوع نہیں ہوگا، کیونکہ تیسرا حیض شروع ہوتے ہی عدت ختم ہو گئی. جب عدت ختم ہو گئی ہے تو رجوع کا حق بھی ختم ہو گیا، تو نکاح ہی ختم ہو گیا. نکاح ختم، اب رجوع نہیں کر سکتا. وہ اپنے اصول کے مطابق 3 طہر، جیسے ہی تیسرا طہر ختم ہوا عدت ہی ختم. جب عدت ختم ہو گئی تو نکاح ختم ہو گیا. جب نکاح ختم ہو گیا تو رجوع کا حق ختم ہو گیا. اب دوبارہ نکاح تو ہو سکتا ہے اگر طلاق رجعی دی تھی 1 یا 2 دی تھی، سمجھے؟ دوبارہ رجوع نہیں ہو سکتا، دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا نئے مہر کے ساتھ. امام شافعی، ہم کہتے ہیں نہیں، تیسرا حیض ہے،
اور عدت حیض ہے. جب تیسرا حیض ہے تو عدت ہے. جب عدت ہے تو من وجہ بیوی ہے، ایک لحاظ سے بیوی ہے کیونکہ اس کی عدت گزار رہی ہے. میں نے تو پھر رجوع کا حق حاصل ہے نا، پھر نئے نکاح کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنے اصول کے مطابق نے، وہ اپنے اصول کے مطابق نکالیں. اسی طرح وہ اسی پر نکالے جائیں، وہ اپنے اصول کے مطابق، ہم اپنے اصول کے مطابق مسائل نکالیں گے. تو اسی طرح حکم الرجعۃ فی الحیضۃ الثالثۃ، سمجھے؟ تو اوپر جو اختلاف اصول کے اندر بیان کیا تھا، اسی پر آئندہ مثالیں بھی متفرع ہوں گی، وہ اپنے اصول کے مطابق اپنے اصول. تو اسی پر ہم کیا کہیں گے؟ حکم الرجعۃ فی الحیضۃ الثالثۃ، تیسرے حیض میں شوہر کو اگر اس نے طلاق رجعی دی ہوئی تھی، رجوع کا حق حاصل ہوگا. رجوع والا حکم لگائیں گے. وہ تیسرا حیض ہے نا، تیسرا حیض ہے تو عدت ہے، عدت ہے تو طلاق رجعی عدت کے اندر رجوع کر سکتا تھا. وَزَوَالُهُ، اور زوال رجوع کا حکم بھی اسی پر لگے گا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک رجوع نہیں کر سکتا. وہ کہتے ہیں عدت تو 3 پاکیاں تھی، 3 طہر تھے. جیسے ہی تیسرا حیض شروع ہوا عدت ختم ہو گئی، عدت ختم ہو گئی تو نکاح ختم ہو گیا، نکاح ختم ہو گیا تو اب رجوع کا حق حاصل نہیں. اب اگر ملنا چاہ رہے ہیں، 1 یا 2 طلاقیں دی تھی تو پھر دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا. اور دوبارہ نکاح میں تو بیوی کی اجازت بھی ضروری ہے، لہذا دونوں کی اجازت ہوگی تو دوبارہ نکاح ہوگا. ہم کہتے ہیں نہیں، تیسرا حیض ہے، لہذا عدت ہے، لہذا رجوع کر سکتا ہے. اور رجوع کا حق خاوند، شریعت نے خاوند کو دی ہے، بیوی نہ بھی راضی ہو تب بھی کر سکتا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، تیسرا ہے شروع، عدت ختم، نکاح ختم، اور نیا نکاح کرنے کے لیے بیوی کی اجازت، خاوند کی بھی ضروری ہے، خالی رجوع کافی نہیں کیونکہ عدت ہی ختم ہو چکی ہے. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. ایک تو اس مسئلے میں اختلاف ہو گیا، اور دوسرا وہ تصحیح نکاح الغیر. ہم کیا کہتے ہیں؟ جیسے ہی تیسرا حیض شروع ہوا، ہم کہتے ہیں تیسرا حیض شروع ہوا، عدت ہے نا، اور عدت میں من وجہ یہ اپنے خاوند کی بیوی ہے، ایک لحاظ سے اپنے خاوند کی بیوی ہے، آگے نکاح نہیں کر سکتی جب تک عدت نہ گزر جائے. ابھی نکاح ختم نہیں ہوا، ابھی عدت میں ہے. تیسرا حیض شروع ہوا تو عدت میں ہے، تو عدت میں ہے تو من وجہ بیوی ہے، ایک لحاظ سے بیوی ہے. جب من وجہ بیوی ہے تو اس کی بیوی ہوتے ہوئے تیسرے حیض میں آگے کسی اور بندے کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی. یہ تو حرام ہو جائے گا، یہ تو نکاح پر نکاح شمار ہوگا. تو عدت میں ہے، عدت میں ہے تو من وجہ بیوی ہے، تو اس کی بیوی ہوتے ہوئے دوسرے کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں، تیسرا حیض شروع ہو گیا، عدت ختم ہو گئی، کیونکہ عدت تو 3 طہر تھی. عدت ختم ہو گئی تو نکاح ختم ہو گیا، نکاح ختم ہو گیا تو آزاد ہو گئی، آزاد ہو کسی اور کے ساتھ بھی نکاح کرے گی، نکاح ہو جائے گا شرعی طور پر. وہ اپنے اصول کے مطابق کہ عدت 3 طہر ہیں، ہم اپنے اصول کے مطابق عدت 3 ہے. تو اسی پر یہ مثال بھی، اس مسئلے میں بھی اختلاف ہو گیا. کیا تیسرے حیض میں یہ عورت، یہ خاتون دوسرے بندے کے ساتھ نکاح کر سکتی؟ نکاح صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہمارے نزدیک صحیح نہیں، عدت ہے. اور عدت میں ہے تو من وجہ بیوی ہے، تو من وجہ اس کی بیوی ہے پہلے بندے کی، تو اس کی بیوی ہوتے ہوئے دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی. وہ کہتے ہیں نہیں، عدت ختم ہو گئی، عدت تو طور تھی، عدت ختم ہو گئی تو نکاح ختم ہو گیا، نکاح ختم ہو گیا تو بیوی ہونا ختم ہو گیا. پہلے جب بیوی ہونا ختم ہو گیا تو آزاد ہوگی، دوسرے بندے کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے. وہ اپنے اصول کے مطابق، ہم اپنے اصول کے مطابق. تو یہ آگے نا، غیر کے ساتھ نکاح کا صحیح ہونا یا اس کا باطل ہونا، اور اس کا باطل ہونا وہ بھی اسی اصول، ہم اپنے اصول کے مطابق. غیر کے ساتھ نکاح باطل ہے تیسرے حیض کے اندر، وہ کہتے ہیں نکاح صحیح ہو جائے گا کیونکہ عدت گزر گئی، نکاح ختم. ہم کہتے ہیں عدت نہیں گزری، من وجہ بیوی نہیں کر سکتی. یہ دوسرے مسئلے. اسی طرح اس مسئلے میں بھی اختلاف ہو جائے گا. اس اصولی اختلاف کی وجہ سے تیسرا اس مسئلے میں بھی اختلاف ہو جائے گا. ہم اپنے اصول کے مطابق چلیں گے. وہ کیا کہ جیسے ہی تیسرا حیض شروع ہوا، سمجھے، تو اب کیا یہ خاتون کہتی ہے میں نے ذرا انارکلی جانا ہے شاپنگ کرنے کے لیے، میں نے باہر جانا ہے، بندہ روک سکتا نہیں روک سکتا؟ ہمارے نزدیک تیسرا حیض ہے، تیسرا حیض ہے تو بھی عدت ہے، عدت ہے تو من وجہ بیوی ہے، بیوی ہے تو اپنی بیوی کو روک سکتا ہے کیونکہ ایک لحاظ سے تو بیوی. وہ کہتے ہیں نہیں، تیسرا حیض شروع ہو گیا، عدت ختم ہو گئی، عدت ختم ہو گئی، نکاح ختم ہو گیا، نکاح ختم ہو گیا، آزاد ہو گئی، اجنبیہ بن گئی.
اب اجنبیہ کو تو نہیں روک سکتا کہ تو بازار کیوں جا رہی ہے کیوں نہیں جا رہی، وہ اپنے اصول کے مطابق 3 طہر، اور جب 3 طہر جیسے ہی تیسرا حیض شروع ہوا وہ کیا ہو گیا، وہ عدت ختم ہو گئی، تو اب وہ نکاح ختم، لڑکی آزاد ہو گئی، اجنبیہ بن گئی، تو اجنبیہ کو تو نہیں روک سکتا۔ ہمارے نزدیک نہیں، تیسرا حیض ہے تو عدت ہے، ابھی عدت ہے تو من وجہ بیوی ہے، نکاح ختم نہیں ہوا، رجوع کر سکتا ہے۔ جب بیوی ہے تو اپنی بیوی کو تو جانے سے روک سکتا ہے، یہ جانے سے روک سکتا ہے عدت کے اندر، یہ بھی اسی پر اختلاف نے ہمارے نزدیک روک سکتا ہے، وہ حکم الحق روک سکتا ہے نہیں روک سکتا، ہمارے نزدیک روک سکتا ہے، والاطلاق، اور اسی سے روکنے کا حکم اور چھوڑنے کا حکم، کہ اس کو باہر جانے سے چھوڑ دے، آزاد چھوڑنا، وہ کہتے ہیں جیسے ہی تیسرا ہے عدت ختم تو نکاح ختم تو اجنبیہ بن گئی، اب اس کو آزاد چھوڑ دے، اب اس کو روکنے کا حق ہی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں تیسرا حیض ہے، عدت ہے، لہذا من وجہ بیوی ہے تو اس کو جانے سے روک سکتا ہے، ہم یہ کہیں گے وہ اپنے اصول کے مطابق۔ اسی طرح تیسرا حیض ہے، عدت ہے، لہذا من وجہ بیوی ہے، تو جب بیوی ہے تو عدت کے اندر اس کے ذمے مسکن مانا سکنا، اس کو رہائش دینا بھی ضروری ہے، جیسے بیوی کو رہائش دینا ضروری ہے، عدت میں بھی من وجہ بیوی ہی ہے، رہائش دینا ضروری ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اصول کو کہتے ہیں نہیں، تیسرا ہے شروع، عدت ختم، کیونکہ عدت تو 3 طہر تھی، عدت ختم، لہذا نکاح ختم تو بیوی ہونا ختم، جب بیوی ہونا ختم تو بیوی کو سکنا اور رہائش دینا ضروری ہے، تو بیوی ہے ہی نہیں ہے، اس کو رہائش دینا بھی ضروری نہیں تیسرے حیض میں، امام شافعی ہمارے نزدیک ضروری ہوگا۔ اسی طرح والانفاق، اس میں بھی اختلاف ہو گیا، خرچہ دینا، تو ہم کیا کہتے ہیں تیسرا حیض ہے، ابھی عدت ہے تو من وجہ بیوی ہے، تو بیوی کو تو خرچہ دینا ضروری ہے، کھانے پینے کا خرچہ دینا، نان نفقہ وہ ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، تیسرا ہے شروع، عدت ختم نکاح ختم تو اجنبیہ بن گئی، تو اجنبیہ کو خرچہ دینا تو اس کے ذمہ ضروری نہیں ہے، تیسرے حیض میں کوئی ضروری نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والخلع، اسی طرح خلع کا حکم بھی اسی طرح نکلے گا، سمجھے، خلع بھی تو ایک طلاق ہی ہے نا، تو تیسرا ہے شروع ہو گیا، ہم کہتے ہیں ابھی عدت ہے تو من وجہ بیوی ہے، ابھی پہلے اس نے ایک طلاق دی تھی نا، تیسرا ہے شروع ہو گیا تو عدت ہے نا، پھر من وجہ بیوی ہے یا نہیں ہے، من وجہ بیوی بھی ہے، اب اگر یہ خلع کر لیتے ہیں تیسرے حیض میں، یہ دوسری طلاق بھی ڈل جائے گی، بامی رضامندی سے اگر خلع کر لیتے ہیں، وہ کہتی ہے مجھے خلع چاہیے، تو میری جان چھوڑ دے، پیسے لے لے میرے سے، یا میں تجھے مہر چھوڑتی ہوں، مجھے پکی طرح خلع دے دے تو مجھے، وہ زیادہ ہی تنگ آئی ہوگی، اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے جی، سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی، یہ دوسری طلاق ڈل جائے گی، وہ خلع بھی تو طلاق ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں، تیسرا حیض شروع ہو گیا، عدت ختم تو نکاح ختم، جب نکاح ختم تو بیوی نہیں تھی، تو خلع کہاں سے، وہ لغو اور ضائع چلا گیا، خلع تو طلاق ہے، اور طلاق کا محل بیوی ہے، تو بیوی نہیں رہی، نکاح ہی نہیں رہا، عدت ہی ختم ہو گئی، تو کسی لحاظ سے بھی بیوی نہیں، لہذا خلع لغو چلا جائے گا۔ اسی طرح اس مسئلے میں بھی اختلاف ہو جائے گا، وہ تزوج الزوج باختها، یہ تزوج کا عطف نکاح پر ہوگا، تو اب عبارت کیا ہوگی، وہ تصحیح تزوج الزوج باختها، تیسرا حیض شروع، ہمارے نزدیک عدت ہے تو من وجہ بیوی ہے، جو بیوی ہے تو اس بیوی کے ہوتے ہوئے اس کی بہن کے ساتھ نکاح حرام ہے، حرام، اللہ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، حرام کر دیا گیا تم پر 2 بہنوں کو جمع کرنا، تو اب تیسرے طلاق دی، تیسرا حیض چل رہا ہے، تو تیسرا حیض ہے تو عدت ہے تو من وجہ بیوی ہے، تو اس کی بیوی ہوتے ہوئے اس کی بہن کے ساتھ نکاح کرنا تیسرے حیض میں حرام ہے، حرام۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، تیسرا حیض شروع ہوا، عدت ختم ہو گئی، عدت ختم تو نکاح ختم تو بیوی ہونا ختم، جب ختم ہو گیا تو اب اس کی بہن کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، کیونکہ 2 بہنوں کو جمع کرنا ایک نکاح میں لازم نہیں ہے، تو نکاح تو ختم ہو چکا ہے، ہمارے نزدیک عدت ہے، اگر من وجہ نکاح بیوی ہے، نکاح ابھی باقی ہے، پوری طرح ختم نہیں ہوا، اس بہن کے ساتھ تیسرے حیض میں نہیں کر سکتا، ان کے نزدیک کر سکتا ہے، کیونکہ عدت ہی ختم ہو گئی، نکاح ہی ختم ہو گیا، اب اگر بہن کے ساتھ بھی کر لے گا، 2 بہنوں کو جمع کرنا لازم نہیں آئے گا، ہمارے نزدیک حرام،
ان کے نزدیک جائز حلال، کتنا فرق پڑ گیا. اس اصول کی وجہ سے ان مسائل وہ اپنے اصول کے مطابق نکالتے جائیں گے کہ 3 طہر عدت ہے، ہم اپنے اصول کے مطابق نکالیں گے 3 حیض عدت ہے. اسی طرح اس مسئلے میں بھی اختلاف ہوگا. وہ اربع سواہا، تیسرا حیض شروع، ابھی تیسرے حیض میں عدت ہے تو من وجہ بیوی ہے، تو من وجہ بیوی ہے تو اس کے علاوہ 4 لڑکیوں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، وہ تو پھر 5 ہو جائیں گی. اللہ نے تو 4 کی اجازت دی تھی. ابھی یہ پوری طرح نکاح ختم نہیں ہوا کیونکہ تیسرا حیض چل رہا ہے، اور تیسرا حیض ہے، پھر عدت ہے تو پھر من وجہ بیوی بھی ہے، تو اس کے ہوتے ہوئے 4 اور سے کرے گا وہ تو 5 بن جائیں گی. وہ کہتے ہیں نہیں، جیسے ہی تیسرا حیض شروع ہوا عدت ختم تو نکاح ختم تو اس کا بیوی ہونا ختم تیسرے حیض میں. تو جب یہ بیوی نہیں رہی پھر اس کے علاوہ 4 سے کر سکتا ہے، وہ اپنے اصول کے مطابق، ہم اپنے اصول کے مطابق. اور آخری وَأَحْكَامِ الْمِيرَاثِ مَعَ كَثْرَةِ تَعْدَادِهَا، میراث کے مسائل جن کی تعداد بہت زیادہ ہے، اس اصول کی وجہ سے ان مسائل میں بھی اختلاف ہو جائے گا. وہ اپنے اصول کے مطابق، ہم اپنے اصول کے. ہم کیا کہتے ہیں کہ خاوند نے طلاق رجی دی تھی، 3 نہیں دی تھی، بائن بھی نہیں دی تھی، اور تیسرا حیض شروع ہو گیا، سمجھے؟ اور فرض کر لو تیسرے حیض میں خدا نخواستہ خاوند کا انتقال ہو گیا، اس نے رجوع نہیں کیا تھا کہ اس کا انتقال ہو گیا، اب انتقال ہو گیا، تیسرا حیض چل رہا ہے. اب یہ لڑکی طلاق رجی دی ہوئی تھی، کیونکہ بائن میں اور 3 جو مغلظہ طلاقیں ہوتی ہیں ان میں تو وہ وارثہ نہیں بن سکتی، لیکن رجی میں وارثہ ہے یا نہیں ہے. ہم کیا کہتے ہیں، تیسرا حیض ہے نا تو ابھی عدت ہے نا، اور عدت میں من وجہ بیوی ہے نا، تو جب یہ بیوی ہے اور خاوند کا انتقال ہو گیا تو وارثہ بن جائے گی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں، تیسرے حیض میں انتقال ہوا، تیسرا حیض شروع ہوتے ہی عدت ختم ہو گئی، عدت تو طہر ہے، تو جب عدت ختم ہو گئی ہے تو یہ اجنبیہ بن گئی ہے، تو اجنبیہ تو وارث نہیں بن سکتے، تو بیوی نہیں ہے اس کی. عدت ختم ہوتے ہی نکاح ختم، بیوی ہونا ختم، تو پھر وارثہ تو بیوی ہے، یہ تو بیوی رہی ہی نہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، حیض عدت ہے، طہر عدت نہیں، عدت ہے لہذا بیوی ہے، نکاح کلی طور پر ختم نہیں، لہذا طلاق رجعی میں وارث بن جائے گی. سمجھے؟ تو یہ آپ نے دیکھ لیا کہ اصل اختلاف جو ہمارا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اصول میں تھا، ہمارے نزدیک عدت 3 حیض ہیں اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 3 طہر ہیں. تو اس اصولی اختلاف کی وجہ سے آئندہ فروع جو اس پر متفرع ہوں گی، اس اصول پر متفرع ہوں گی، اس میں بھی اختلاف پیدا ہو جائے گا. وہ اپنے اصول کے مطابق مسائل، ہم اپنے اصول کے مطابق مسائل نکالیں گے. پتہ نہیں سمجھ آئی یا پھر سمجھ سے اوپر کی باتیں ہیں، کچھ سمجھ نہیں آئی کہ آپ کو سمجھ بھی آئی ہے یا نہیں آئی ہے. یہ کچھ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ جی استاد بات جی سمجھ آئیے. آتی ہے. آئی استاد نا، جی جو دیکھا میں نے طلاق رجعی ہوتی ہے، ہاں یہ جب 3 مہینے 3 حیض گزر جاتے ہیں تو آپ اس کے بعد اگر واپسی کرنی ہے تو پھر دوبارہ نکاح اور نیا مہر ہوگا، ہاں چاہے وہ پہلی رجعی ہو. تو اس میں ہاں اگر کسی غیر مطلب ہسبینڈ کی بجائے کسی دوسرے سے کوئی نکاح کرتا ہے ایک ہی طلاق میں، وہ بھی کر سکتا ہے؟ جی میری 3 بالکل. مہینے اگر ایک حیض گزر طلاق گئے ہیں. رجعی دی تھی اور عدت میں رجوع نہیں کیا، عدت ختم ہوتے ہی نکاح ختم ہو گیا. جب نکاح ختم ہو گیا تو اب اس کیس میں وہ لڑکی آزاد ہو گئی ہے شرعی طور پر، اس کی بیوی نہیں رہی، اب آگے اچھا نکاح کر سکتی ہے کسی اور کے ساتھ، ایک ٹھیک. طلاق کے بعد بھی کر سکتی ہے. لیکن ابھی ہمارے پاس خواتین آتی ہیں، فون بھی آتے ہیں، بعض بیچاری بڑی پریشان بھی ہوتی ہیں. اس کیس میں پھر ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ شرعی طور پر تو ہو جائے گا، لیکن قانونی طور پر چونکہ آپ کا نکاح رجسٹرڈ ہو چکا ہے نا، تو قانونی مسائل کہیں پیدا نہ ہو جائیں، تو اس کے لیے پھر وہ جا کر خلا کے کاغذات بنوا لیتی ہیں. وہ ایک قانونی پروسیجر ہے، ورنہ شرعی اچھا طور پر تو آزاد ہو چکی ہے. اچھا صحیح ٹھیک. سمجھ آ گئی استاد نا؟ جی اگر 3 طلاقیں ہوگی ایک ساتھ ہو گئی تو پھر تو رجوع نہیں کر سکتے. 3 اگر ایک دے دی نا تو وہ تو پھر پکا ہی کام ختم ہو گیا نا جی، وہ تو پھر اب رجوع نہیں ہو سکتا، اب تو نکاح بھی نہیں ہو سکتا. وہ ایک صحابیہ تھی نا، ان کے بندے نے ان کو 3 طلاقیں اکٹھی دے دی.
تو اب ہوا یہ کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آ کر عرض کرنے لگی میرے لیے بڑے مسائل ہیں، میں دوبارہ بندے کے پاس جانا چاہ رہی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اب تو دوبارہ اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی، اس کی بیوی نہیں بن سکتی جب تک کہ دوسرے بندے کے ساتھ نکاح نہ کرے اور تمہارا خاوند بلا تعلق قائم نہ ہو، جس کو حلالہ شریعہ بولتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس یہ سٹی 42 والے انہوں نے کوئی پروگرام اسی طرح کی ترتیب بنائی ہوئی تھی کوئی جس میں یہ مسائل کا سیشن ہوتا تھا۔ ایک خاتون نے ان کو خط لکھا، میڈیا والے بڑے تیز ہوتے ہیں، ان کو خط لکھا کہ میں مطلب ہے کہ میرے بندے نے 3 دے دیے ہیں، میرے 3-4 بچے بھی ہیں، میں بڑی پریشان ہوں، لیکن یہ جو مولوی اور علماء ہیں یہ نہیں ہمیں جڑنے دیتے، جی اب وہ بھی راضی میں بھی راضی ہیں، اب ظاہر ہے یہ نہیں دیتے تو پھر وہ معاشرہ گھر والے وہ سارے ایک مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو وہ پروگرام ان کا تھا، وہ کہیں آگے تھا جامع شفیع میرے پاس، وہ یہاں آئے ہمارے آفس میں گئے تو ان کی مجھے کال آ گئی، تو میں نے کہا بھیج دو میرے پاس۔ اب ادھر آئے تو مجھے اس نے کہا جی جب وہ ملنا چاہ رہے ہیں تو آپ لوگ کیوں کر رہے ہیں یار، دیکھو اس کے بچے بھی ہیں سارا کچھ ہے، یہ وہ تو اتنا سخت ہمارا دین نہیں ہے، اتنی سختی تنگی۔ میں کہا مجھے اب یہ باقاعدہ چلا اس میں سٹی 42 میں کہا مجھے پرانی بات ہوگی تھوڑی سی، میں کہا مجھے یہ بتلائیں کہ یہ آپ میرے پہ اعتراض کر رہے ہیں یا اللہ پہ کر رہے ہیں؟ پہلے کا کیا مطلب ہے؟ میں کہا یہ مسئلہ ہم نے تھوڑی گھر بیٹھ کر بنایا ہے، یہ تو تیسرے پارے کی آیت ہے، فَإِن طَلَّقَهَا، اگر دوسرا پارا، اگر خاوند تیسری طلاق دے دیتا ہے بیوی کو تو پھر فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، اس کے بعد یہ بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہے، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ دوسرے بندے کے ساتھ نکاح کرے۔ یہ تو قرآن مجید کی آیت ہے، الطلاق مرتان، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ خالی نکاح کرنا بھی کافی نہیں ہے، جب تک صحبت نہ ہو تب تک پہلے بندے کے لیے حلال نہیں ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیں میرے پہ اعتراض کر رہے ہیں، اللہ پہ کر رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس پر اعتراض ہے؟ کہنے لگا مجھے اس بات کا پتہ نہیں تھا، وہ چل استاد گئے۔ لا علمی ہے، نہیں وہ سیکھتے نہیں ہیں، بس وہ نکاح کا شوق ہوتا ہے، جہالت ہے طریقہ نا نہیں آتا۔ جی، جہالت ہے، ان کو پتہ نہیں ہوتا، تباہی مچا دیتے ہیں، پھر ادھر آ کر روتے رہتے ہیں، وہ پھر پریشان وہ رہتے ہیں۔ دوسرا نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں نا، وہ جو غصہ آ گیا تو فلانا ہو گیا، تو وہ سیکھا نہیں ہے نا، سادہ سی بات ہے، اس کو سیکھ لیں تو بھئی فالتو لفظ نہیں نکالنے منہ سے بس۔ یہی تو سب سے بڑی ہے نا کہ یہ جہالت ہے، اور اس وجہ سے پھر جب وہ کام ختم ہو جاتا ہے پھر مولوی صاحب یاد آتے ہیں۔ اب مولوی صاحب جب کام ختم ہو گیا ہے اور تم نے راستے ہی کوئی نہیں، راستے تو تم نے خود بند کیا، مولوی صاحب بیچارے کیا کریں؟ وہ اب کوئی شریعت کے خلاف تو نہیں، تمہاری وجہ سے اپنی خبر تو خراب نہیں کر سکتے۔ ہمارے دادا بڑی خوبصورت بات فرماتے تھے، کہتے بیٹا ایک بات یاد رکھنا، مفتی کا کام مسئلہ بتانا ہوتا ہے، مسئلہ بنانا نہیں۔ اور میں کہ اللہ کے بندے ہم کو خود گھر بیٹھ کے بناتے ہیں کہ ہم آپ کا خیال کریں، ہم تو بتاتے ہیں جو قرآن اور حدیث کے اندر آگے ہم نے بتا دیا تمہیں آ کر، یہ تو ہمارے خود بھی اپنے بس میں بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے نا یہ بڑی پریشانی، آج بھی کل بھی وہ ایک وہ اسی طرح مسئلہ ہو ہاں گیا جی، وہ گھر جیسے والوں کا۔ ہوتا ہے نا، آپ جیسے حج پہ جاتے ہیں تو کلاسز لیتے ہیں اس سے پہلے کہ آپ کو حج کیسے کرنا ہے، جی تو وہ اس لیے نا میرج سیشنز کچھ یہاں پہ شروع شروع عورتوں کو، ظاہر ہے مردوں کو بھی، یہ لڑکے ہمارے اور اتنا کچھ تو پڑھتے ہیں لیکن شادی کرنے سے پہلے اور بہت جی، کچھ کرتے ہیں، یہ بٹ آپ نے بڑی اچھی یہ بات نہیں کی، پڑھتے۔ ہم بھی آج کل چلا رہے ہیں یہی بات کہ یہ شادی سے پہلے نا یہ جتنے بھی نکاح خان ہیں ان کو یہ ضروری باتوں کے بارے میں بتلا دیا کریں تاکہ کل کو کوئی پریشانی نہ ہوا کرے۔ پھر کہتے ہیں مجھے سے بڑے غصے میں کہا تھا، اگر بھی پیار میں بھی کبھی کسی نے طلاق دی جی ہے، وہ سب کیا چاہے غصے میں بڑی ہی اچھی کہتے بنائیے ہیں چل اور اسی دینے خوشی میں والے بھی طلاق ہے، کہتے ایسے تو کوئی بھی نہیں کہتا جی۔ ہیں۔ ہاں جی، اور دینے والے جب غصے میں دیتے ہیں 3 بار نہیں 5-6 بار بول کے کہتے ہیں پتہ نہیں ہوئی ہے کہ نہیں۔ تو عجیب اس وقت ہی، تو اللہ بریک ہی نہیں معاف کرے۔ لگتی، یہی بات ہے نا جی، یہ اللہ تعالیٰ معاف لیں جی۔ اب اذان شروع ہو گئی، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزا دے، بہت خوش رکھے، آپ نے اس کا اچھے طریقے سے استاد جی تکرار۔ ایک مجھے بتائیں، امام شافعی کے ساتھ ہی کیوں ہم اتنا پڑھتے ہیں اختلاف؟ ان کے فالوورز کون ہیں؟ کون سا والا سیکٹ ہے؟ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے فالوورز بھی جو ہے نا یہ زیادہ یہ شام وغیرہ کے ایریا میں میرے خیال میں اس قسم کے ایریاز میں ہیں۔ یہاں ہمارے پاس ایک طالب علم آئے تھے، وہ آئے تھے کون سے ملک سے آئے تھے، وہ بھی شافعی المسلک تھے۔ ہمارے رائے میں نا یہ بہت اچھا، سارے لوگ شافعی المسلک، میں ایک دفعہ گیا تھا رائے، وہاں دیکھا مالکی الگ پڑھ رہے ہیں، شافعی الگ پڑھ رہے ہیں، تو وہاں ہے ان کی تعداد ویسے اب اتنی زیادہ نہیں ہے الحمدللہ، سب سے زیادہ تعداد یہ جو بر صغیر میں ہے نا وہ تو ہیں ہی تقریباً یہ حنفی ہیں،
ظاہر ہے وہ تو بھی یہ مجتہد ہیں. زیادہ تر اختلاف ان کے ساتھ نہیں ہوتا، وہ جو اہل حدیث ہوتے ہیں ان کے ساتھ نہیں کوئی اختلافی چیزیں زیادہ اور ہوتی وہ ہیں؟ وہ تو کس چیز ہی وہ اور ہے کون نا، سے وہ تو امام؟ کسی کو بھی نہیں مانتے. وہ میں کل آپ کو اچھا سبق شروع ہوگا اچھا، انشاءاللہ اس میں انہیں بتاتا ہوں غیر پھر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یاد آ میں گیا. انشاءاللہ کل ٹھیک آپ کو بتاتا ہوں. ٹھیک ہے جی، چلیں جی، شکریہ، جزاک